بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ہاسپٹل سے واپس تھکی ہاری آئی تھی۔ آتے ہی چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ مجھے یوں تھکا دیکھ کر امی کہنے لگی، آج کام زیادہ تھا؟ جی امی، کام تو روز ہی ہوتا ہے، میں تھکی تھکی سی بولی، لیکن شاید امی کو آج میں کچھ زیادہ ہی تھکی لگ رہی تھی۔ پھر میں انہیں کھانے کا پوچھنے لگی تو آلو کی بھجیا کا سن کر میری ذہنی روح ابو کی طرف چلی گئی۔ اتنی دیر میں امی کہنے لگی، تمہارے لیے گرم گرم روٹی بناتی ہوں۔ وہ فوراً سے اٹھتے ہوئے بولی اور کچن میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میری آنکھوں میں ماضی کی یادیں رقص کرنے لگی۔ کیسے جب تک میرے ابو زندہ تھے تو مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ چونکہ اچھا کھانا کھانے کے شوقین تھے، اس لیے نت نئے پکوان بنتے رہتے، اور اب ان کے جانے کے بعد گھر کی بنیادی ضروریات کا پورا ہو جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو ماضی کی یاد سے باہر نکالا۔ گھر میں ہم کل ملا کر 3 لوگ تھے، میں، میرا بھائی فیض اور میری امی۔ میں نے اپنے ابو کی وفات کے بعد گھر کے اخراجات میں ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے نرسنگ جوائن کر لی تھی۔ امی بھی سلائی کر کے کچھ نہ کچھ پیسے کما لیتی، لیکن چونکہ ہم دیہی علاقے میں رہتے تھے تو زیادہ لوگ سلائی کے پیسے نہیں دیتے تھے، اس لیے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے۔ اس لیے بھی میں پاس ہی شہر کے ہاسپٹل میں جاب کرنے لگی، جبکہ میرا بھائی ابھی فقط 5ویں کلاس میں تھا۔ کھانا کھا کر میں کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ آج مجھے اپنے ابو کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ گھر میں اپنے آپ کو اکیلا پا کر میں آنسوں پر بند باندھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایک لڑی کی صورت میں میرے گالوں میں بہتے ہوئے تکیے پر گرنے لگے۔ چھٹی کے دن میں اسٹور روم کی صفائی کی غرض سے وہاں گئی۔ صفائی کے دوران ایک پرانی الماری سے مجھے کتابوں کا بنڈل اور کچھ صفحے بندھے نظر آئے۔ ان کے اوپر کافی مٹی کی تہ جم چکی تھی۔ میں نے کپڑے کی مدد سے انہیں جھاڑا۔ میں کھول کر انہیں پڑھنے لگی۔ پڑھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو نسخے ہیں۔ میں اسٹور روم سے باہر نکل کر اپنی امی کو آوازیں دینے لگی، امی، امی کہاں ہیں آپ؟ میں اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ مجھے چیختے دیکھ کر امی نے کہا، امی یہ دیکھیں اسٹور روم کی صفائی کے دوران مجھے کیا ملا۔ انہیں دکھاتے ہوئے بولی، ارے یہ تو تمہاری دادی کی ہیں سب، اللہ بخشے انہیں۔ حکمت کی کافی سمجھ بوجھ تھی، تب سارا گاؤں ان سے علاج کے لیے آتا تھا۔ امی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے ابا کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے ان کی وفات کے بعد یہ سب کچھ تمہارے ابا نے اسٹور روم میں رکھوا دیا۔ امی نے مزید بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے امی سے کہا کہ یہ سب سامان میں اپنے کمرے میں رکھنے لگی ہوں، کیا معلوم کبھی کام آ جائے۔ میری بات سن کر امی کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ آج میرا وارڈ میں ڈیوٹی کا دن تھا۔ میں وہاں موجود تمام مریضوں کو ڈرپس لگانے اور دوائی دینے کے بعد اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، کیونکہ میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ بس سے اتر کر میں اپنے گھر کے راستے پر گامزن تھی کہ اچانک ہی پاس موجود جھاڑیوں سے مجھے کراہنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر جھاڑیوں کی جانب دیکھا تو وہاں کچھ ہل رہا تھا۔ میں ہاتھوں کی مدد سے جھاڑیاں پیچھے کرتے راستہ بنانے لگی۔ تھوڑا سا چل کر ایک لڑکا آنکھیں موندے زمین پر پڑا دکھائی دیا۔ اس کے جسم پر جا بجا چوٹوں کے نشان تھے۔ آگے بڑھ کر تیزی سے میں نے زخموں کا معائنہ کیا اور اپنے سامان میں موجود فرسٹ ایڈ باکس نکالا، جسے ہر وقت میں اپنے بیگ میں رکھتی تھی۔ میں اس کے زخموں پر دوائی لگانے لگی۔ وہ کراہنے کے بعد قدرے مدہوش سا پڑا تھا۔ اس کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھی۔ میں نے جو ہی اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی دھڑکن چیک کرنے کی کوشش کی کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ایک دم ڈر گئی اور ہاتھ چھڑا کر واپس پیچھے ہٹی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں تیز تیز سانس لینے لگی۔ لڑکے کے ہاتھوں میں شدید تپش تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا ہاتھ جھلسا دیا ہو۔ ہاتھ ملتے ہوئے میں نے اس لڑکے کی جانب دیکھا تو وہ بے سود پڑا دکھائی دیا۔ میں نے پھر بمشکل خود پر قابو پایا اور دوبارہ مرہم لگانے لگی۔ میرے کچھ دیر انتظار کے بعد لڑکے کو دوبارہ ہوش آنا شروع ہو گیا۔ وہ کراہتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو آپ کو زخمی حالت میں پا کر آپ کی مدد کے لیے رک گئی۔ آپ اپنے گھر والوں کا پتہ دیں، میں انہیں بتا دیتی ہوں، وہ آپ کو آ کر لے جائیں گے۔ نہیں، میں خود ہی چلا جاؤں گا، وہ کراہتے ہوئے مجھ سے بولا۔ میں نے مزید اس سے کہا کہ آپ کی حالت سے ایسا تو نہیں لگ رہا کہ آپ خود ہی جا سکیں گے، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے سہارے کا پوچھا لیکن وہ نہیں مانا اور کہنے لگا، نہیں میں چلا جاؤں گا، آپ کو زحمت ہوگی۔ میرے اصرار پر بھی وہ نہیں مانا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔
یہ اتنی جلدی کہاں گیا؟ میں نے حیرت سے سوچا، پھر سر جھٹک کر اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئی۔ اس سے اگلا دن چھٹی کا تھا، اس لیے میں اپنے بھائی کا من پسند لنچ تیار کر رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل کی آواز آئی۔ میری امی چونکہ باہر صحن میں موجود تھی تو انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو انہیں سامنے ہماری ہمسائے خالہ رشیدہ دکھائی دی۔ کہنے لگیں کہ میرا بھانجا مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں کسی جنگلی جانور نے اس پر حملہ کر دیا، بچ بچا کر وہاں سے نکل آیا لیکن کافی زخمی ہے، آپ ردا کو کہیں کہ اس کی مرہم پٹی کر دے۔ ان کی بات سن کر امی نے کہا میں ردا کو بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے آوازیں دینے لگی، ردا بیٹا جلدی آؤ، رشیدہ خالہ تمہیں لینے آئی ہیں، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کون سی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے امی؟ ہاتھ پوچھتے ہوئے میں کچن سے باہر نکلی۔ امی مجھے کہنے لگی جاؤ بیٹا فوراً سے چادر لو اور ضروری سامان لے کر خالہ کے ساتھ نکلو، ان کا بھانجا زخمی ہے۔ تو امی انہیں ہاسپٹل لے جائیں؟ میں نے کہا بیٹا تم ایک بار دیکھ لو پھر ہاسپٹل بھی لے جائیں گے۔ خالہ رشیدہ نے ترنت مجھے جواب دیا۔ پھر ہم دونوں جلدی جلدی ان کے گھر پہنچ گئیں۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ سامنے ہی لیٹا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میں قدرے حیران ہوئی لیکن جلد اپنی حیرت پر قابو پا لیا اور ہاتھ میں پکڑا سامان نکال کر فوراً اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں خالہ کو کہنے لگی خالہ بہتر ہے آپ انہیں فوراً ہاسپٹل لے جائیں، زخم کافی گہرے معلوم ہوتا ہے۔ وہ لڑکا کافی دیر خاموش تھا لیکن میری سن کر کہنے لگا نہیں میں ٹھیک ہوں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور خاموش رہی، لیکن مرہم پٹی کرتے کرتے میں کنکھیوں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ وہ لڑکا کافی حسین و جمیل تھا، یوں لگتا جیسے پرستان کا شہزادہ ہو۔ میرا دل کیا میں اسے مخاطب کروں تو میرا بات آگے بڑھانے کو میں بولی ویسے یہ چوٹ آپ کو لگی کیسے؟ وہ بھی مجھ سے گفتگو کرنے لگا۔ بس کسی عجیب سے جانور نے حملہ کر دیا تھا، بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ بات کے دوران اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے مزید اصرار کیا کہ آپ کو کسی ہسپتال میں جا کر دکھانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ زخم ناسور بن جائیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اس کی اس بات کے دوران مجھے اس کی آنکھوں میں بہت گہرائی دکھائی دی، جیسے وہ بھی مجھ میں دلچسپی لے رہا ہو۔ اس کی نگاہوں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر واضح محسوس ہو رہی تھی، اور جب سے اس کی تپتی نگاہیں ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی تو میں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خالہ سے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ خالہ میں چلتی ہوں، میرا کام ہو گیا، اور اپنا سامان اٹھا کر میں جلدی سے باہر نکل گئی۔ گھر آنے کے کچھ دیر بعد رات کو تیز آندھی اور طوفان نے کافی ہلچل مچا رکھی تھی۔ موسم کی تبدیلی نے لوڈ شیڈنگ کو فوراً دعوت دے دی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں نے موبائل کی روشنی سے ٹارچ ڈھونڈی اور آن کر کے کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی تاکہ ٹھنڈی ہوا کے مزے لے سکوں کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا اور میں چونک گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس میں کوئی وجود بھی ساتھ سے گزرا ہو۔ اپنا وہم سمجھ کر میں نے سر جھٹک دیا، ساتھ ہی باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی اور ہوا کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور میرے کمرے کی کھڑکی زور سے بجنے لگی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کی اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہو، میرا نام پکارا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا اور میں کمرے سے باہر نکل کر اپنی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، بہت خاموش لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ امی نے میری غیر معمولی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں امی۔ امی کو تو میں نے یہ بات کہہ کر ٹال دیا، مگر دل ہی دل میں پریشان ہو گئی کہ آج کچھ عجیب ہو رہا تھا، کچھ انوکھا پن مجھے محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں کوئی جسے نام دینے سے قاصر تھی۔ ہسپتال سے گھر تک کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، پیدل چلتے آتے جاتے مجھے اچھی خاصی دیر ہو جاتی، مگر میں نے کبھی بھی تانگے میں یا کسی اور سواری میں آنے جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں جو پیسے کرائے کی مد میں دیتی وہی بچا کر میں کسی کام میں لانا چاہتی تھی۔ گھر میں کوئی ضرورت پوری کر دیتی، امی کے لیے کچھ لے لیتی۔ یوں امی تو بچت کر کے میرے لیے جہیز کی چیزیں بناتی تھی، اچھا خاصا سامان انہوں نے جہیز کا بنا لیا تھا، اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے سے بھی بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے۔ اسے پڑھا لکھا کر کسی قابل بنانا چاہتی تھی۔ اب تو وہ بہت چھوٹا تھا بھی، وہ تو 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا بھی، اس کے آگے تو لمبی ہی زندگی پڑی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کروں گی اور اپنے بھائی کی زندگی سنوارنے کی کوشش کروں گی۔ جب کبھی اماں سے اپنے حالات کا اظہار کرتی تو وہ مسکرا کر مجھے ڈانٹ دیتی
فضول کی باتیں مت کیا کرو. آج تک کبھی دیکھا ہے تم نے کہ کسی ماں نے اپنی بیٹی کی شادی نہ کی ہو؟ محض اس وجہ سے کہ وہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی. بیٹا سہارا بننے والی ذات اللہ کی ہے، اور بیٹیاں تو پرائی امانت ہوتی ہیں. آج نہیں تو کل تمہیں اپنے گھر مجھے رخصت کرنا ہی پڑے گا. جو ہی مجھے کوئی اچھا رشتہ ملا تو میں تمہیں رخصت کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گی. امی کی یہ بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس شخص کا چہرہ گھوم گیا. لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی. نہ جانے کیوں مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ انسان بھی مجھے پسند کرتا ہے. خالہ رشیدہ کا تو ہمارے گھر میں برسوں سے آنا جانا تھا. امی کی تو بہت اچھی سہیلی تھی. ان کے گھر کے حالات ہمارے مقابلے میں اچھے تھے. ان سے قریبی اور پرانے تعلقات ہونے کی بنا پر امی تو خالہ کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی اچھے سے جانتی تھی. اور یہ لڑکا خالہ کی کون سی والی بہن کا بیٹا تھا، اس بات سے یقیناً اماں ہی واقف تھی. اپنے چہرے مہرے سے تو وہ کوئی شہزادہ ہی لگتا تھا. اپنے لباس سے بھی وہ کوئی معمولی انسان نظر نہیں آتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ اچھی جاب کر رہا تھا یا پھر اپنا بزنس چلا رہا تھا. مگر میں خود سے اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی. مجھے اپنا وقار سب سے بڑھ کر عزیز تھا. میں چاہتی تھی کہ وہ خود ہی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے. اس دن جب میں ہسپتال سے گھر واپس آئی تو میں بہت تھک گئی تھی. میں پھر بھی مگر رشیدہ خالہ مجھے زبردستی گھر لے گئی تھی. ارے میرا بھانجا اتنی دور سے آیا ہے، اتنے ٹائم بعد میرے گھر آ کر رکا ہے، مگر بیچارہ اس حال میں ہے کہ کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہا. جو بھی اس کی پسند کا بناتی ہوں یہی کہتا ہے کہ یہ مجھے چیز منع ہے، یہ میں نہیں کھا سکتا. اس سے میری حالت خراب ہو جاتی ہے. اب بتا بھلاؤ بچے کی میں 2 دن بھی خدمت نہ کروں، اس کی پسند کا کھانا نہ بنا سکوں. میں چاہتی ہوں کہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. پھر وہ اماں کی طرف رخ کر کے کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ وہ میرے بھانجے کو روزانہ دیکھ لیا کرے. اب جب امی بھی مجھے شروع ہو گئی تو چاروں ناچار مجھے ان کی بات ماننی ہی پڑی. اس دن میں ہسپتال میں تھی. واپس آتے ہوئے مجھے اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی. عموماً میں وقت پر ہسپتال سے نکل کر گھر پہنچ جایا کرتی تھی، کیونکہ جب کبھی مجھے دیر ہو جاتی تو امی پریشان ہو جاتی. مجھے کہتی کہ وقت پر گھر آ جایا کرو، جب تک تم گھر پر نہیں آتی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں. تمہیں دیکھ کر ہی مجھے ڈھارس ملتی ہے. مگر آج جلدی کے باوجود بھی میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی. مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھی. مجھے اندازہ تھا کہ اماں میری وجہ سے پریشان ہوں گی. جب تک میں پہنچ نہیں جاتی وہ بے چینی رہیں گی. آج مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کاش میرا بھائی بھی بڑا ہوتا تو میں اس کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتی تھی. وہ مجھے لینے کے لیے آ جاتا. مگر افسوس کہ میرا بھائی ابھی خود بچہ تھا، اور وہ تو شام کے وقت باہر نکلنے سے بھی گھبراتا تھا. چلتے چلتے میں اس جنگل کے پاس سے گزرنے لگی تو میرے دل میں ایک عجیب سی دہشت پیدا ہونے لگی تھی. میں بری طرح سے گھبرانے لگی تھی. نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے کوئی میرا تعقب کر رہا ہو. میں نے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور آگے چلنے لگی، مگر یہ میرا وہم نہیں تھا. مجھے اپنے پیچھے آواز یا کسی کے قدموں کی چاپ کا احساس ہو رہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے میں زمین پر گر چکی تھی، کیونکہ کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا. کوئی مجھ پر حملہ آور ہو چکا تھا. میری گردن کو زور سے دبانے لگا. میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر نہ جانے وہ کیا چیز تھی جو مجھ پر حاوی ہو رہی تھی. میری گردن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا. اس کے منہ سے عجیب آوازیں نکل رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت غصے میں ہے. میں نے بہت مشکل سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا. مگر تبھی جانے کیا ہوا کہ وہ یکدم مجھے چھوڑ کر پیچھے جا گرا. پھر بری طرح سے چلانے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. وہ ایک بار پھر سے میری طرف حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر ایک بار پھر سے کسی نے فٹ بال کی طرح اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا. میں حیرت سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی. یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. آج سے پہلے کتنی بار میں یہاں سے گزری تھی، مگر آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو میرے ساتھ اب ہو رہا تھا. میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر جیسے میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے. تبھی مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا. میں اپنی جگہ سے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی. میرے کانوں سے ایک آواز گونجی، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا. اس آواز کا آنا تھا کہ مجھے عجیب سی طاقت کا احساس ہوا. میں ایک طرف بھاگنے لگی. بھاگتے بھاگتے وہاں سے کافی دور نکل آئی تھی. جب گھر آئی تو میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا.
अम्मा मुझे देखकर घबरा गई। क्या हो गया तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है? मैंने बहुत मुश्किल से हालात को काबू में पाया था। एक नज़र अम्मा को देखा जो तशवीश से मुझे ही देख रही थी। मैंने अम्मा से इस बात को छुपा लिया था। मैं उन्हें कोई परेशानी नहीं देना चाहती थी। ये बात सुनकर वो और भी खौफजदा हो जाएंगी और शायद वो तो मुझे काम भी नहीं करने देंगी। जितनी देर मैं घर से बाहर होंगी वो मेरे बारे में सोच सोच कर अपना बीपी हाई करती रहेंगी, और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हमारा घर का गुजारा कैसे होगा, ये सारा इंतज़ाम कैसे चलेगा। ये सोचकर मैं इस बात को पी गई थी। अम्मा से इस बात का जिक्र नहीं किया था, मगर दिल ही दिल में खौफजदा हो गई थी। वो क्या चीज़ थी और क्यों मेरे पीछे पड़ी थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब मैं काम से वापस आ रही थी तो बार बार मैं जंगल से गुजरते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी, मगर सच शुक्र कि आज मेरे साथ कोई भी गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया था। इसका मतलब था कि कल मगरिब का वक्त होने की वजह से मैं किसी आसिफी चक्कर में फंस गई थी। सही कहते हैं बड़े कि मगरिब की अजान के बाद इंसान को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जबकि मैं तो फिर भी एक जंगल से गुजर रही थी। शुक्र कि मैं खैरियत से वहाँ से निकल गई, वरना वो जो कोई भी था वो मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देता। अब मैं अपनी इस परेशानी में उस आदमी के बारे में तकरीबन भूल चुकी थी। और फिर उस दिन जब रशीदा खाला मेरे पास आई तो सख्त गुस्से में थी। कहने लगी कि तुम्हें एक छोटा सा काम कहा था, तुमने वो भी नहीं किया। हमारा बरसों पुराना ताल्लुक़ है, मोहल्लेदारी है, तुम्हें किसी चीज़ का भी लिहाज नहीं। मेरा भांजा इतनी मुश्किल में है, तुम अगर इसे रोज़ाना आकर देख लेती तो तुम्हारा क्या नुकसान होता। खाला की बात पर मैं जिस बजो कर रह गई थी। अम्मा भी गुस्से में मुझे कहने लगी कि ये लड़की कोई बात समझती नहीं है। मैं इसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारे घर में जाया करे, बल्कि मोहल्ले में सबके घर जाया करे, सब बच्चियों के साथ उठा बैठा करे, बातें किया करे, इसका भी दिल बहल जाएगा, मगर ये मेरी कोई बात समझे भी तो ना। अम्मा सख्त गुस्से में थी। मैंने उन्हें खुद के साथ लगाया। अम्मा ऐसी बातें नहीं करो, मेरा दुनिया में तुम्हारे अलावा कौन है? अगर तुम भी नाराज़ हो जाओगी तो मेरे पास जीने का क्या जवाब बाकी रहेगा। अम्मा मसनूई गुस्से से कहती कि बस ये बड़ी बड़ी बातें करवाओ इस लड़की से, और किसी काम की नहीं है। अब फिर मैं रशीदा खाला के साथ उनके घर आ गई थी। उसकी हालत वैसे ही थी जैसे उस दिन मैंने देखी थी, वैसा ही ज़ख्मों से निढाल, चूर चूर सा। मुझे देखा तो जैसे उसकी आंखों में ज़िंदगी की रमक जाग उठी। मैं तो उसकी आंखों में देखकर हैरान रह गई। पहली बार मैंने किसी की आंखों में एक साथ इतने रंग उतरते देखे थे, और ये जलते रंग मुझे भी मदहोश कर रहे थे। मैं अब अम्मा के कहे बगैर रशीदा खाला के घर जाने लगी थी। रशीदा खाला भी इस बात पर हैरान होने के साथ खुश भी थी कि मुझे बिलाखिर मोहल्लेदारी का ख्याल आ ही गया। खाला रशीदा के कहने पर मैं रोज़ उसकी मरहम पट्टी कर रही थी, लेकिन उसके ज़ख्म ठीक नहीं हो रहे थे। मेरे कहने पर हॉस्पिटल में भी चेक करवाया गया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हैरान थी कि ये ज़ख्म तो मेरी समझ से भी बिल्कुल बाहर थे, और मुझे उस शख्स पर भी हैरत हो रही थी कि वो आसानी से ये सारी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा था। एक बार तो वो किसी अस्पताल में चला जाता, अपना इलाज करवा लेता। चेहरे, मोहरे और हुलिये से तो वो किसी अच्छे घराने का लगता था। ये तो मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि वो कोई गरीब इंसान था और अपना इलाज नहीं करवा सकता था। उस दिन जब मैं काम से वापस आने के बाद रशीदा खाला के घर गई तो वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। रशीदा खाला से उनके रिश्तेदार के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि आज वो कितने दिन बाद खुद को बेहतर महसूस कर रहा था, तभी वो हवाखोरी के लिए घर से बाहर निकल गया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी कि तुम यहाँ पर रोज़ाना आती हो, उसका ख्याल रखती हो, उसकी तीमारदारी करती हो। मैं इस बात पर शर्मिंदा हो गई। ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है खाला, ये किसी पर कोई एहसान नहीं है। मेरे दिल में उस इंसान के लिए तजस्सुस भी था कि वो मुझे तो कहीं से भी गरीब मालूम नहीं हो रहा था, तो फिर क्या वजह थी कि किसी अच्छे से अस्पताल से इलाज नहीं करवा रहा था? क्या रिश्ता था उसका खाला के साथ? कहने को तो वो उनका भांजा था, मगर आज से पहले इस मोहल्ले में कभी देखा नहीं गया था। खाला से मैंने बातों बातों में इसके बारे में पूछा तो खाला नम आँखों से मुस्कुरा दी। कहने लगी, तुम जानती हो कि मेरे शोहर की वफ़ात के बाद घर के हालात कितने ख़राब हो गए थे। तुम्हारी माँ की तरह मैंने भी कितनी जिदोजहद करके, मुशक्क़त करके बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, किसी काबिल बनाया, घर की गाड़ी घसीटी, और जानती हो कि अब ये घर कैसे इतने अच्छे हाल में बना है, कैसे मेरे घर की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, मेरे बच्चे किसी काबिल हुए। मैं हैरान नज़रों से उन्हें देखने लगी, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वाकई ये बात तो हैरत वाली थी
کہ خالہ کے گھر میں بھی تو کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر ایک دم ان کے حالات اتنے کیسے بدل گئے، اور اچانک سے ان کا بڑا بیٹا یورپ کے ملک میں کیسے چلا گیا، جبکہ ان کا تو ایسا کوئی رشتہ دار باہر کے ملک میں تھا ہی نہیں۔ اب میرے دل میں بھی تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ تب خالہ کہنے لگی کہ یہ سب اسی لڑکے کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ میرے گھر میں رہ رہا ہے، یہ آپ کا بھانجا ہے نا؟ میرے سوال کرنے پر وہ کہنے لگی کہ اس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر وہ سگو سے بڑھ کر میرے کام آیا ہے، میری مدد کی ہے، میری دکھیاری کے سارے غم اس نے اپنی انگلیوں سے چن لیے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ میرا منہ بولا بھانجا ہے۔ میری اس کے ساتھ ایک بار ملاقات ہوئی تھی اور تب میں نے اسے اپنا بھانجا کہا تھا۔ اس نے مجھے خالہ کہا تھا اور پھر اس رشتے کی لاج رکھی تھی۔ میں ان کی آدھی ادھوری باتیں سن کر الجھ گئی۔ ان کی ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ پھر وہ مجھے خود ہی بتانا شروع ہو گئی۔ ایک بار میرے بڑے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس وقت وہ میٹرک میں تھا۔ میرے پاس جو بھی پیسے تھے وہ گھر کے راشن میں اور اس کے علاج پر خرچ ہو گئے تھے۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں۔ وہ رات مجھے کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ وہ سخت طوفانی رات تھی جب اس نے میرے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوف نے مجھے بری طرح سے اپنے تسلط میں لے لیا تھا۔ اس دن میں رات کو سو رہی تھی کہ جب میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ اس کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ بیمار تھا۔ اسے بخار میں جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی مگر بے سود۔ میں اسے کمرے سے باہر نکال کر لائی تو طوفانی بارش نے میرا استقبال کیا۔ میں اپنے بیٹے کو یوں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ گو کہ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا مگر اس کے باوجود اسے مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں تمہارے گھر بھی آئی مگر تمہاری ماں بھی گھر کے دروازے بند کر کے سو رہی تھی اور باقی محلے کے لوگ بھی کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ اس طوفانی رات میں شاید میری دستک کی اور میری چیخو پکار کی آواز کسی کے کانوں سے ٹکرا بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ طوفان کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اب میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میرے لباس بھیگ چکا تھا۔ اب کیا کروں؟ تب میرے کانوں سے وہ مہربان آواز ٹکرائی تھی۔ خالہ جی، کیا بات ہے؟ آپ آدھی رات کو یہاں کیوں بیٹھی ہیں اور اتنی رو کیوں رہی ہیں؟ اس مہربان آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا اور پھر اسے ساری بات بتائی تو وہ بیٹے کو لے کر ہسپتال آ گیا۔ ساری بھاگ دوڑ اسی نے کی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ میرا خیال رکھنے کے لیے آتا رہتا تھا، میری مدد کرتا رہا تھا۔ مجھے بوتیک ڈالنے کے لیے بھی اسی نے پیسے دیے تھے اور میرے بیٹے کے باہر جانے کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا۔ آج ہمارے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہے، برکت ہے، یہ سب اسی انسان کی وجہ سے ہوا ہے جس نے اس بارے میں کبھی ہمیں جتایا تو نہیں، نہ کبھی اپنی نیکی کا پرچار کرنے کی کوشش کی۔ تبھی تو میں اسے اپنے بیٹوں جیسا مانتی ہوں۔ یہ بات میں تمہیں پہلی بار بتا رہی ہوں۔ مجھے میرے اس بیٹے نے منع کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ خالہ رشیدہ کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر میرے دل میں اس شخص کے لیے قدر بڑھنے لگی تھی۔ کتنا نیک انسان تھا وہ، ایک غریب لاچار بیوہ عورت کی اس نے مدد کی۔ اس نے بلا شبہ ایک نیکی والا کام کیا تھا جس کا اجر اسے خدا کی ذات دینے والی تھی۔ کافی دیر تک میں رشیدہ خالہ کے پاس بیٹھی رہی، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ شام گئے وہ گھر آیا اور مجھے دیکھ کر پھر سے اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مگر یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی کہ اس کا جسم پہلے سے زیادہ درد سے چور لگ رہا تھا، زخم بھی پہلے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ارے بیٹا، جب تم گھر سے باہر گئے تھے تو بہتر تھے تم، اب کیا ہوا؟ اچانک سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ پر کسی جانور نے حملہ کر دیا، بہت مشکل سے بچ کر نکلا ہوں۔ تب میرے ذہن میں وہ والی شام گھوم گئی جہاں مجھ پر اس عجیب و غریب مخلوق نے حملہ کیا تھا۔ نہ جانے مجھے کس نے اس سے بچایا تھا، یہ سوچ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ تب مجیب کہنے لگا، شام کے بعد جنگل سے نہیں گزرنا چاہیے، وہاں پر بہت سارے خطرناک جنگلی جانور ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ اس نے خاص طور پر مجھے یہ بات کہی ہے۔ میں بھی خاموشی سے اپنے گھر آ گئی۔ اب اگر مجھے کام نہیں ہوتا تھا تو میں اپنے اسٹاف میں بھی کہہ دیتی تھی کہ مجھے جلدی گھر جانا ہے، میری ماں کی میرے لیٹ ہونے کی وجہ سے طبیعت بگڑ جاتی ہے، میں بھی شام کے بعد اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ شکر تھا کہ میرے سینئرز کو میری مجبوری سمجھ میں آ گئی تھی، انہوں نے بھی کبھی مجھ پر رعب جما کر مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
اس معاملے میں میں خوش قسمت تھی کہ مجھے اچھے اسٹاف کے لوگ ملے تھے۔ اس دن بھی میں مجیب کو دیکھنے کے لیے گئی تو وہ جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آج پھر اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے اسے دوا دی، زخموں پر مرہم لگایا، اسے درد کا انجیکشن لگایا اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب رشیدہ خالہ نے دروازہ زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ مجیب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے ان کے گھر جانا چاہیے۔ میں پریشان ہو گئی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ جب ان کے ساتھ ان کے گھر آئی تو اس کی طبیعت واقعی زیادہ خراب تھی، مگر اس کے باوجود بھی مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، جسے میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا۔ کافی دیر تک بھی وہاں پر موجود رہی، اس کے زخموں پر مرہم لگاتی رہی، اس کی دلجوئی کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ تب جا کر اس کی طبیعت سنبھلی اور پھر تو یہ معمول بن گیا تھا۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد رشیدہ خالہ کے کہے بغیر ہی میں ان کے گھر جاتی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے وہ میرا ہی منتظر ہے۔ اب ہم دونوں کا ایک ساتھ وقت گزرنے لگا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے تھے۔ اس دوران ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے، زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہوتا تھا، لیکن نگاہیں سب کچھ بتا دیتی تھی۔ ہماری خاموش محبت بن کہے آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگی۔ ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کرنے لگے۔ اماں جب بھی میرے سامنے کسی رشتے کا تذکرہ چھیڑتی تو میں خاموش اور گم سی ہو جاتی۔ دل چاہتا کہ اماں کو مجیب کے بارے میں بتا دوں، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ اماں کیا سوچے گی۔ میں نے خود ہی اپنے لیے بر پسند کر لیا، یہ سوچ کر میں خاموش ہو جاتی۔ اس دن میرے لیے ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا۔ اماں بہت پرجوش تھی، کہنے لگی کہ اس سے زیادہ اچھا رشتہ تمہیں کہیں نہیں مل سکتا، یہ لوگ تمہاری بہت قدر کریں گے، بہت چاہت سے تمہیں مانگ رہے۔ اماں خوش تھی، مگر میں اماں کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آخر میں انہیں کیسے اپنے دل کی بات بتاؤں، وہ خود ہی کیوں نہیں سمجھ آتی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، کیوں تمہیں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ اب میں اماں کو کیا کہتی؟ میں نے ان سے یہی بہانہ کیا کہ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، میرے بعد آپ کا اور چھوٹے بھائی کا کیا بنے گا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ہمارا اللہ وارث ہے، ویسے بھی میرا کام چل تو رہا ہے، گزارا کر لیں گے ہم۔ بیٹا اب ہم اپنے لیے تو ساری زندگی تمہیں اس گھر میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے۔ بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی، میرے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یوں بھی مجیب نے مجھے براہ راست اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے منہ سے اظہار محبت سننے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے سامنے اس رشتے کا ذکر کرو، تبھی مجھے پتہ چل سکتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مگر جب میں نے اس کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو ایک لمحے کو اس کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ اسی وقت خالہ رشیدہ کمرے میں آ گئی، پھر میری اس کے ساتھ اس موضوع پر بات نہیں ہو سکی۔ کچھ دن کے بعد اماں نے خود ان لوگوں کو انکار کر دیا، کہنے لگی کہ لڑکے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں کہ میں نے انہیں انکار کر دیا۔ اس نے گھر والے سے چھپ کر شادی کی ہے، اور یہ شادی وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے کرنا چاہ رہا ہے۔ ایسی لڑکی جو اس کے ماں باپ کے ساتھ رہے، وہ باہر عیاشیاں کرتا رہے، اپنی منمانی کرے۔ تب مجھے انجانی خوشی کا احساس ہوا، اب جیسے میرے سر سے لٹکتی وہ تلوار چھوٹ گئی تھی۔ ایک دن میں ایسے ہی اس کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی کہ وہ اچانک بولا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے محلے میں ایک عورت تھی جو مختلف بیماریوں کا علاج کرتی تھی، اس کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی تھی اللہ نے، جس کسی کا بھی علاج کرتی تھی وہ شفا پا جاتا۔ سچ کہوں تو میں بھی انہی کی تلاش میں اتنی دور سے یہاں آیا تھا کہ شاید وہ میرا علاج کر سکیں۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ کیا نام تھا ان کا؟ خالہ بطول۔ اس نے کہا، یہ تو میری دادی کا نام ہے، تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا، میں نے خالہ رشیدہ کے منہ سے سنا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا تو میں اس سے مزید سوال پوچھنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ میری مرحوم دادی کا نام ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بتایا تھا، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہ رہا تھا۔ وہ بے تکلفی سے بول رہا تھا، لگتا تھا جیسے اجنبیت کی تمام دیواریں وہ توڑ رہا ہو۔ میں نے بھی بے تکلفی سے بات کی۔ کیوں؟ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے؟ تم ہو ہی اتنی خوبصورت، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں قندرے چیمپ گئی۔ باتوں کے دوران مجھے کچھ اچانک یاد آیا تو بولی، میری دادی کے نسخے میرے پاس موجود ہیں،
ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی علاج مل جائے۔ یہ سن کر وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ تمہارے پاس وہ نسخہ جات موجود ہیں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ اس دن صفائی کے دوران وہ مجھے ایک کمرے سے ملے تھے۔ امی نے بتایا تھا کہ میری دادی لوگوں کا علاج کرتی تھی اور وہ حکمت کا کام کرتی تھی۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے اور یہ نسخہ جات انہی کے تیار کردہ ہے۔ ان کے بعد کسی نے انہیں استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے بھی کبھی خیال نہیں آیا، حالانکہ میرا تو کام ہی یہی ہے، مجھے تو اس بارے میں معلومات رکھنی چاہیے تھی، گھر میں لوگوں کا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور اب میں ایسا ہی کروں گی تاکہ لوگوں کے کام آ سکوں، میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ میری بات پر وہ پرجوش سا ہو گیا، کہنے لگا اگر تم ان نسخہ جات کو ڈھونڈو تو ہو سکتا ہے کہ میرا علاج تمہیں ان میں مل جائے۔ اس کی بات پر میں نے زیر لب آمین کہا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ میں ابھی جا کر چیک کرتی ہوں۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ روکنے لگا، لیکن مجھے بہت جلدی تھی۔ میں اس کے روکنے پر بھی نہیں رکی اور باہر نکل گئی۔ گھر جا کر میں نے اپنی دادی کے تمام نسخے نکالے اور انہیں پڑھنا شروع کیا۔ کافی دیر بعد مجھے ایک نسخہ مل گیا جس میں ہر قسم کے زخم کا علاج موجود تھا۔ اس میں خاص قسم کے زخموں کے بارے میں لکھا تھا۔ ان کی علامات کے بارے میں پڑھا تو وہ ساری علامات مجیب میں موجود تھی۔ اس کا پورا طریقہ کار بھی لکھا تھا۔ وہ سارا طریقہ مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن ان میں سے ایک دو جڑی بوٹیاں ایسی تھیں جس کا نام میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نسخہ لے کر خالہ رشیدہ کے گھر گئی اور وہاں مجیب کو پڑھ کر سنایا، لیکن اس میں جو جڑی بوٹی ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ میں فکر مندی سے بول رہی تھی۔ میں لا دوں گا، تم اس کی فکر مت کرو، میں اس جڑی بوٹی کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے ملے گی اور کیسے، اسے صرف میں ہی لا سکتا ہوں، کوئی اور نہیں۔ وہ کہنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کیسے لا سکتے ہو، تم تو بیمار ہو۔ کیونکہ میں جن زیادہ ہوں تو اڑ کر لے آؤں گا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی مجھے شدت سے محسوس ہوئی، لیکن میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھ کر ہوا میں اڑا دیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، گھر جاؤ، میں یہ سب لے کر آتا ہوں۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ بھی اپنی بات پر مصر رہا اور کہنے لگا، میں لے آؤں گا، تم میری بات کا یقین کرو، اب گھر واپس جاؤ۔ اس کے لہجے میں عجیب سا تحکم تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی۔ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بھلا یہ سامان کہاں سے لا سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر سے باہر جانے پر اس کی زیادہ طبیعت خراب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے کوئی جانور اس پر حملہ کر دے۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ جڑی بوٹی اسے جنگل سے ملے گی، اور جنگل میں پھر سے اس پر کسی نے حملہ کر دیا تو یہ سوچ کر میرے دل کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ اب مغرب کا وقت بھی ہو رہا تھا اور میں اس وقت چاہتے ہوئے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، ورنہ میں اس کے پیچھے چلی جاتی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی تکلیف اور مصیبت میں ہونے کا سوچ کر میں بے چین ہو رہی تھی۔ وہ میرے بغیر کچھ دیر بعد گھر کے سامنے مطلوبہ سامان سمیت حاضر تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، تم تو واقعی جن کی طرح حاضر ہو گئے، اور اسے اندر آنے کو کہا۔ پھر میں نے اس نسخے کی مدد سے دوا بنائی اور اس کے زخموں پر لگائی۔ لگانے کی کچھ ہی دیر بعد وہ زخم منمل ہونے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجیب کی شکل دھوئیں میں بدلنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی، خوف سے میری گھگی بند گئی۔ یہ سب اس دوا کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ غائب ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے کبھی واپس اپنی شکل میں ہی نہ آ سکے۔ میں تو رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ فوراً دوبارہ سے انسانی روپ میں آ گیا تھا، اور اب اسے دیکھ کر تو میرے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے خوف زدہ دیکھ کر وہ بولا، یہ سب کیا ہے؟ میں کہیں کچھ خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ میں نے خود کو چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا، نہیں، جو تم دیکھ رہی ہو وہ سچ ہے، حقیقت ہے، میں ایک جن زادہ ہوں اور میں اپنا علاج کروانے یہاں آیا تھا، مگر زیادہ عرصہ بیمار رہنے کی وجہ سے میری طاقتیں کم ہو گئی تھی، تبھی میں یہ جان نہیں پایا تھا کہ میرا علاج تمہارے پاس سے ممکن ہے۔ یہ تو میرے خیر خواہ جن نے مجھے بتایا کہ تمہاری دادی کے نسخہ جات تمہارے پاس موجود ہیں، جس کے ذریعے تم ہی میرا علاج کر سکتے ہو۔ میں ایک لا علاج مرض میں کچھ عرصہ پہلے ہی مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، ہر قسم کی جادوئی جڑی بوٹی استعمال کر لی، مگر مجھے افاقہ نہیں ہوا۔ جبکہ میں بے یقینی کا شکار تھی، میں ایک جن زادے کو پسند کرتی رہی۔ میں اتنا عرصہ ایک جن کا انسانی دوائیوں سے علاج کر رہی تھی، میں دوبارہ سے انسانی قالب میں دیکھ کر تھوڑا ریلیکس ہو گئی۔ اس دن بھی جب تم جھاڑیوں سے ملے تھے تب بھی فوراً غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے کہا، تو تمہیں یاد ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں سب یاد ہے،
لیکن تم نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ تم نے کبھی پوچھا بھی نہیں۔ اس نے کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم انسان نہیں ہو، میں اس کے جواب میں کہنے لگی۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، خیر ساری باتیں چھوڑو، اگر تم مجھ سے پوچھتے بھی تو میں تمہیں کبھی بھی سچ نہیں بتاتا، کیونکہ میرا سچ تو رشیدہ خالہ بھی نہیں جانتی، وہ بھی مجھے ایک انسان ہی سمجھ رہی ہے۔ خیر جو ہونا تھا ہو گیا، اب میری بات سنو، اب میں چونکہ ٹھیک ہو چکا ہوں تو میں واپس جا رہا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے کہا، اس محبت کا کیا جس کا بیج تم میرے دل میں بو چکے ہو؟ اب تو میرے دل میں اپنی محبت جگانے سے پہلے یہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے، میں اتنا آگے نہ بڑھتی۔ عارضگی میرے لہجے سے عیاں تھی۔ دل پر کس کا اختیار ہوتا ہے؟ تم جانتی ہو آگ اور مٹی ایک نہیں ہو سکتے، بہتر یہی ہے کہ ہم الگ رہیں۔ وہ بولا، پھر محبت میں آگے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں غصے سے بولی، مجھے معاف کر دو لیکن ہمارا ملنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہو کر انسان سے شادی کروں گا تو باقی قبیلے کے جنات کو بھی شے ملے گی اور انسانی دنیا میں بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ انگوٹھی تمہیں نشانی کے طور پر دے کر جا رہا ہوں، کبھی ضرورت پڑے تو میں آ جاؤں گا۔ یہ کہتے وہ غائب ہو گیا اور وہاں خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور میں ہاتھ میں دھری انگوٹھی کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو مجھ سے دور ہو گیا تھا، مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر اپنی ایک نشانی میرے پاس چھوڑ گیا تھا۔ میں اس نشانی کا کیا کرتی جب وہی میرے پاس نہیں تھا؟ اماں میری افسردگی دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اتنی خاموش ہو گمسم ہو گئی ہو؟ تمہاری یہ خاموشی مجھے خوف زدہ کرتی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ تو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اور میں اماں کی بات پر خاموش ہو جاتی۔ پھر ایک دن تو ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر اپنی زندگی کا یہ پہلو میں ان سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی، چونکہ میں نے اس جنزادے سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی حقیقت کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ تو میں نے اس وعدے کا پاس رکھا اور کوئی بھی بات کر کے وعدہ خلافی کی میں مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے دادی جان کے سارے نسخہ جات کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک ایک کر کے میں نے وہ سارا سامان اپنے پاس رکھ لیا تھا جو نسخہ جات میں شامل تھا۔ چونکہ مجیب کا علاج بھی کامیاب ہو گیا تھا تو میرے دل میں یہ اعتماد بڑھنے لگا تھا کہ یہ نسخہ جات کارآمد ہے اور میں ان کے علاج سے، اس کی مدد سے بڑے مرض کا علاج کر سکتی ہوں۔ گھر کے ہی کمرے میں میں نے اپنا چھوٹا سا ایک دواخانہ کھول لیا تھا۔ ہسپتال سے واپس جانے کے بعد میں اس میں بیٹھ جاتی، بخار کا، زخموں کا، الرجی کا، ہر قسم کے امراض کا میں علاج کرتی تھی۔ کبھی آدھی رات کو میرے گھر میں کوئی نہ کوئی مریض آ جاتا اور مجھے اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی تھی اور اس کا علاج کرنا پڑتا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب آدھی رات کو دروازے پر دستک ہونے لگی۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو مجھے آ کر کہنے لگا، کچھ لوگ ہیں جنہیں میری مدد کی ضرورت ہے، وہ علاج کی غرض سے آئے ہیں۔ میں نے بھائی کو انہیں دواخانے میں بٹھانے کو کہا اور جب خود وہاں پر گئی تو سامنے مجیب کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، بہت بری حالت میں، زخموں سے مواد بہہ رہا تھا۔ اس کی تو حالت دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ گاہے بگاہے وہ مجھے پر نظر ڈال رہی تھی۔ کبھی باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ اس کا وہ دوست ہے اور اس کی ایک جادوگر کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، تب سے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے، وہ اسے میرے پاس لے کر آ گیا ہے۔ اب اکثر ہی مجیب اپنے کسی دوست کو تو کبھی کسی جاننے والے کو میرے پاس لے کر آتا اور جاتے وقت وہ میرے ہاتھ پر ڈھیروں انعام کی رقم رکھ کر جاتے۔ میں انہیں منع کرتی تھی کہ یہ سب میں کسی لالچ کے لیے نہیں کر رہی ہوں، مگر وہ لوگ کہتے کہ یہ تمہارا انعام ہے، تم جو محنت کر رہی ہو اس کا صلہ ہے۔ اب اس بات کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک مجیب کی بات میرے دل میں تازہ ہے۔ ابھی بھی جب امی شادی کا نام لیتی تو میں غصہ ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجیب بے شک جن زیادہ تھا، مگر میں نے تو اس سے سچی محبت کی تھی۔ اس کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ دینا میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔